ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے گھر کی آبادی میں خاوند کے کردار کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم عورت کے حوالے سے کہ گھر کی ناکامیوں اور ازدواجی زندگی کی ناکامیوں کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، ہر اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ شادی بیاہ ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی دوسرا معاملہ اور مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، اس میں انسان جس قدر اسلام کے قریب تر ہوگا اس کے لیے معاملات انتہائی آسان ہوں گے، اور جس قدر دین سے دور ہوگا اسی قدر اس کے لیے مسائل اور معاملات کو حل کرنا مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ایک مسلمان کی ازدواجی زندگی، میاں اور بیوی کے حقوق، اس گاڑی کو دونوں نے لے کر کس طرح چلنا ہے، یہ چیز اسلام سکھاتا ہے.
اور جب ہم اس کا حل اور اس کا سلوشن اسلام کے برعکس کسی برادری میں، کسی اور معاشرے میں ڈھونڈیں گے یا نئی تہذیب میں ڈھونڈیں گے تو یہ حل ملے گا نہیں، بلکہ اس میں جانے سے اس زندگی میں رکاوٹیں اور پریشانیاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ وہ ہمارا دین سے دور ہونا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امہات المؤمنین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی صحابیات کا، صحابہ کرام کی ازواج کا کتنا شوق اور کتنا جذبہ ہوتا تھا، کوئی بھی بات یا تو امہات المؤمنین سے پوچھتی تھی یا اللہ کے رسول سے پوچھتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سارے مسئلے سیکھتی اور پوچھتی تھی۔ عورتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت بیٹھی ہوتی تھی تو آسمان سے وحی اتار دیتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو عورت آپ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی ہے، یہ کوئی دین سیکھنے کے لیے آئی ہے، یہ آپ سے سوال کرتی ہے، اس سوال کا، اس کے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں اتارتے ہیں۔ اور جب ایک عورت اس کو دین کے ساتھ لگن ہو اور اپنے خاندان کو بھی، اپنے شوہر کو بھی دیندار بنانے کا سوچتی ہو اور جذبہ رکھتی ہو، اور اس انداز میں وہ صرف اپنے گھر کو آباد ہی نہیں کر سکتی بلکہ اپنے گلشن کو سنوار سکتی ہے۔ اسلاف میں ایک عورت عمرہ رحمہ اللہ، ان کے شوہر حبیب اجمی، یہ عورت انتہائی دیندار، ملنسار، عاجزی اور انکساری والی، راتوں کو اٹھنے والی، خاوند کا ہاتھ بٹانے والی، محنت اور مشقت سے زندگی گزارنے والی، ایک رات کو بیدار ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر نوافل کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو اس طرح مخاطب ہوتی ہیں، قم یا رجل ذہب اللیل فجاء النہار، اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر حبیب، اٹھ کھڑے ہوں، رات تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور دن کا اجالا آنے کو قریب تر ہے، وَبَيْنَ يَدَيْكَ طَرِيقٌ بَعِيدٌ وَزَادٌ قَلِيلٌ، اور سفر بڑا طویل ہے اور تمہارے پاس زاد راہ بڑا قلیل ہے، وَقَوَافِلُ الصَّالِحِينَ قَدْ سَارَتْ قَبْلَنَا وَنَحْنُ قَدْ بَقِينَا، اور صالحین کے قافلے ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے، اے حبیب اٹھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تنہائیاں بیت جائیں، رات کے اندھیرے ختم ہو جائیں، دن کا اجالا آ جائے اور پھر زاد راہ وہ ختم ہونے کو ہو اور منزلیں بہت دور ہوں، پھر یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، ہم منزلوں تک نہ پہنچ سکیں، اٹھیں، ہم ان صالحین کے قافلوں میں ملنے میں جلدی کریں، ہم سے اس حقیر اور تھوڑی سی زندگی میں جو ہو سکتا ہے ہم اللہ کو رب مانتے ہوئے، اس کو راضی کرتے ہوئے ہم بھی صالحین کے قافلے کے قریب تر پہنچ جائیں۔ یہ عورت کے گفتگو کا انداز، اس کے لبوں کی شیرینی، اس کے جملے اور الفاظ کا بہترین چناؤ اور انتخاب، وہ اس کے شوہر کو کس طرح اللہ کی عبادت پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ حبیب اجمی بھی اٹھتے ہیں
اور اپنی زندگی کو ایسا بدل دیتے ہیں، ان کے ذہن پر، ان کے دل پر اپنی بیوی کے یہ الفاظ، یہ جملے اس طرح نقش کر جاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی وہ اللہ رب العالمین کی اس طرح عبادت سے پیچھے نہیں رہتے۔ تو اگر بیوی نیک ہو جائے، اگر عورت دیندار ہو جائے، عورت اگر اپنے آپ کو اللہ کی صحیح بندی بنا لے، تو اس کے لیے مرد کو تبدیل کرنا، مرد کو دین پر لانا اور اپنے گھر کو بہترین بنانا، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنا، اپنے گھر میں سکون اور اطمینان اور راحت سے بھر دینا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا، اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کی تنہائیوں میں اٹھتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے خامد کو بھی جگاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی طرف اور اس مرد کی طرف دیکھ کر اللہ بھی مسکرا دیتے ہیں کہ جو بیوی اور خامد صبح کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے اس کے منہ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں۔ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی خواتین، کتنے جوڑے لڑ جھگڑ کے نوبتیں طلاق تک پہنچ کے پھر آتے ہیں، اب ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اور صبح کو اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر اپنے خامد کے لیے دعا کرو، خامد اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی میرے ساتھ موافقت نہیں ہو رہی، اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر موافقت پیدا کر دے۔ اللہ کیسے موافقت نہیں پیدا کرے گا؟ جب بیوی کو بندہ اٹھائے یا بیوی خامد کو اٹھاتی ہے، بعض خواتین کہتی ہیں اگر ہم ان کے چہرے پر پانی پھینک دیں تو پھر لڑائی کیسے رکے گی؟ ان کے غصے کا پریشر کون برداشت کرے گا؟ تو ہمارے پاس بھی لڑنے کے بعد ہی تو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے۔ اگر اس انداز میں لڑائی ہونی ہے تو لڑائیاں تو ویسے بھی ہوتی ہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں خامد بیوی کے ساتھ غصہ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا۔ لیکن کیا ہی بہترین وہ گھر ہے اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی کا اس کو رب کی اطاعت کی طرف لگانے پہ غصہ کرے، اللہ کی عبادت کے لیے جگانے پر غصہ کرے، اس کی لڑائی ہو تو اسی بات پر ہو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہے، اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، اللہ کے بندوں کو اگر اس طریقے سے ڈیل کرو گے، اسی طرح لگاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وقت نہیں لائے گا کہ وہ کام کرنے سے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ایک طرف فرعون ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ فرعون زمانے کا بدبخت گندہ ترین انسان ہے، اور یہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی بیویوں کی مان جاتے ہیں۔ فرعون سے کہا تھا کہ موسیٰ کو قتل نہ کرو، جبکہ اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ وہی بچہ جس کے ہاتھوں وہ غرق ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، اس کو زندہ رکھ دیتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں آسیہ؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ میرے لیے، مجھے یہ دنیا کے محل، یہ دنیا کی بادشاہتیں، یہ دنیا کا بڑے عہدے، بڑے جلال، بڑی وزارتیں اور دنیا کی ساری شان و شوکتیں، یہ خاتون اول کے القابات،
ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرے لیے تو جنت میں محل بنا دے، جنت کا گھر عطا کر دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ فرعون سے اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے دے۔ آج دیکھیں وہ فرعون کب کا، آسیہ کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے وہ انداز اختیار کیا، ان کا وہ عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، ان کے اخلاص کو، ان کی جستجو کو، ان کی عبادت میں رغبت کو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ایسی مثال پیش کی کہ قیامت تک آنے والے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن کیا آج ہماری ماؤں اور بہنوں میں کیا آخرت کی زیادہ ترجیحات ہیں یا دنیا کی ترجیحات ہیں؟ آج اگر گھر کے اندر بگاڑ ہے تو یہ دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے؟ اور اللہ کے ساتھ محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، آخرت میں جنت کا لالچ ہو، جنت کی طمع ہو، تو دنیا کے اندر بڑے بڑے مسائل پر، بڑے بڑے معاملات پر بندہ سمجھوتا بھی کر لیتا ہے۔ یہ آسیہ کیسے دعائیں کرتی ہیں اور فرعون کیسا شخص ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کی سب فائدے کی چیز ہے، متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع، بہترین سامان، بہترین فائدہ وہ نیک بیوی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین نعمت مل گئی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی نمازیں پڑھنے والی ہو، تہجد ادا کرنے والی ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے والی ہو، خامد کے لیے دعائیں مانگنے والی ہو، لیکن خامد کو سوچنا چاہیے میں 5 سے 10 سال سے 20 اور 25 سال سے اس بیوی کے ساتھ گزر بسر کر رہا ہوں، یہ تو نمازیں پڑھتی ہے، یہ دعائیں مانگتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتی ہے، نہ جرے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں، قرآن کی تلاوتوں کے بعد میرے لیے اللہ سے کیا کیا مانگتی ہوگی، کیا کیا خیر طلب کرتی ہوگی، میرے لیے ہدایت کی دعا مانگتی ہوگی۔ آج اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی اگر اللہ نے مجھے اس کی دعاؤں کی قبولیت کے بعد مجھے توبہ کی توفیق، مجھے نماز کی توفیق، مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق، مجھے اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق، مجھے اپنے گھر کی دیکھ بھال کی توفیق، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اگر اللہ سے مجھے توفیق نہیں ملی تو اس میں کہاں کہاں میری خرابی ہے، کہاں کہاں میری خامیاں ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر میری تباہیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ بھی خامد کو سوچنا چاہیے کہ اس کی گھر والی کیسی ہے اور اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے کہاں کہاں توفیق دے رہا ہے اور کس کس جگہ سے اس کو اللہ دور رکھ رہا ہے اور کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ دور ہو رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، کیسے انہوں نے اپنے کافر شوہروں کو دین کی طرف راغب کر دیا، لیکن آج مسلمان شوہر کو دین کی طرف لانا کتنا آسان ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کافروں کو دین کی طرف لا سکتی ہیں اور بیویوں کی بات پر، تبلیغ پر، دعوت پر اور ان کے الفاظ پر اگر کافر مسلمان ہو سکتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں ایک مسلمان صحیح مسلمان کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ یہ بیویوں، عورتوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی، شوہروں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اگر تفاوت ہے، دوری ہے تو وہ کس وجہ سے ہے۔ اور گھر کی بربادی میں، بے سکونی میں، گھر کے اجڑنے میں پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ دین سے دوری ہوتی ہے۔ آپ دین کو اپنے گھر کے اندر لے آئے، اپنے اندر لے آئے، آپ کی ساری خرافات، معاملات، مسائل وہ اللہ کے فضل سے بہت جلد حل ہو جائیں گے۔
اور دوسری اور اہم وجہ جو ہے وہ ہے زبان کا ناروا استعمال، زبان کا بے جا بے دریغ استعمال، اور زبان کو بلا سوچے سمجھے استعمال کرنا۔ اور بالخصوص عورتیں اپنے خاوند کے سامنے غصے سے بولنا، چلانا، اس کی نافرمانی کرنا، اس زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنا، سوچ سمجھ کے نہ بولنا، اور نہ سوچنے اور سمجھنے کی وجہ سے عورتوں کے منہ سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں، زبان ایسے استعمال ہوتی ہے کہ زندگی بھر پھر ان الفاظ کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور ان الفاظ کی وجہ سے گھروں کو تباہی کے دہانے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اور اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، خامد کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس زبان کو بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑے گی، بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے خذ العفو منی تستدیمینی مودتی، جو میں تجھے آسانی سے دے دوں اس کو قبول کر لیا کر، اور ہمیشہ میری محبت کے سائے میں رہے گی۔ اور ولا تنطقی فی صورتی حین اغضب، اور جب میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے زبان نہ چلایا کر، یہ گھر ٹوٹنے اور برباد ہو جائے گا۔ اگر میں دوں جو بھی دوں لے لیا کر، قبول کر لیا کر، زبان کی حفاظت کر لیا کر، میری محبتوں کے سائے میں رہے گی۔ اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے محبت بڑھ جائے خاوند کے دل میں، تو وہ اپنی بیوی کے متعلق کبھی برا نہیں سوچتا، کبھی اس کے حقوق میں کمی کا خیال نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان اپنے دل و دماغ سے کسی دوسرے کے لفظوں کے تیر سے زخمی ہو اور گھائل ہو جائے تو پھر اس دل کے اندر محبتیں بڑی مشکل سے داخل ہوتی ہیں۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے آپ کسی اپنے کو اپنے دل کا اسیر بنا سکتے ہیں، اور یہ زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے کسی اپنے کو بیگانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ زبان کنٹرول میں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری بیوی زبان کی بہت تیز ہے، وہ اپنی زبان سے مجھے بہت تکلیفیں دیتی ہے، وہ مجھ پر زبان چلاتی ہے، میری نافرمانی کرتی ہے، میں اس کی زبان کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، اس کے کڑوے کسینے جملے مجھے زخمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلقھا، اگر تیری ایسی بیوی ہے جس کی زبان سے تو تنگ آ چکا ہے، جس کے رویے کو تو برداشت نہیں کر سکتا، فرمایا فوراً اس کو طلاق دے دو۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی، کافی عرصہ اس کے ساتھ بیت چکا ہے اور اب تو میرے اس سے بچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا فَإِن يَكُن فِيهَا خَيْرٌ فَاسْتَفْعَلْ، اس کو پھر روک لے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی بلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ ضرور تیرے حکم کو مان کر اس پہ عمل کرے گی۔ دیکھیں، ایک ہے بلائی، ایک ہے برائی۔ اگر عورت برائی کرتی ہے اور خامد اس کو نصیحت کرتا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا، اور اس کو بلائی کا حکم دے، فَإِن يَكُن فِيهَا خَيْرٌ، اگر اس میں بلائی والی بات ہوگی تو وہ تیرا حکم قبول کرے گی۔ تو جن عورتوں کو خامد ہمیشہ سے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی نصیحت اثر کرتی نہیں ہے،
ایسی عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خاوند ہمیں بلائی کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے دل میں وہ ذرہ برابر بھی بلائی نہیں ہے کہ ہم خاوند کی اچھی باتوں کی نصیحت کو اس بلائی کی وجہ سے قبول کرنے پر قادر ہو جائیں؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے اگر وہ گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین بیوی بن کر اپنے شوہر کو ایک بہترین شوہر دیکھنا چاہتی ہیں اور گھر کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو پھر کبھی بھی خاوند کے سامنے غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی بےہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی اس کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، اس کی باتوں کو، اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی گھر کی باتوں کو میکے میں جا کر 1 سے 2 اور 2 سے 4 بنا کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن عورتوں کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتوں کو اپنے ہی کمرے میں اپنے خاوند کے ساتھ حل کر لیتی ہیں اور اپنے دل میں رکھ لیتی ہیں، بات کو ختم کر دیتی ہیں، وہ کبھی بھی ان کا گھر اجڑتا نہیں ہے، اس کے خاوند کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے ذہنوں میں، دلوں میں کبھی بھی بدگمانی اور برائی کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ اور یہ خود بھی دیکھیں، بعض اوقات عورت ایسے ہوتی ہے، خاوند کے ساتھ ذرا سی نوک جھوک ہونے کے بعد فوراً کال کی، بھائیوں کو بتایا، ماں باپ کو فون کر کے بتا دیا، ان کے دل اپنے داماد کے بارے میں پھٹے ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہی میاں اور بیوی ہوتے ہیں اور رات کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ محبت والے انداز میں ہوتے ہیں، دوسرے دن ان کی وہ کل والی بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے اپنی بات اپنے گھر والوں کو بتا کر ان کے دلوں میں وہ آگ لگا دی ہے کہ وہ آگ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے گھروں کو تباہی کے دہانے پر لانے کے لیے۔ اگر اس خرابی کو کنٹرول کر لیا جائے اور ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو گھروں کے اندر تباہیاں، گلشن اجڑنے سے کتنے بچ سکتے ہیں، سکون آ سکتا ہے، اطمینان مل سکتا ہے، راحتیں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں، الجھنیں آپ کے گھر سے، آپ کے دل و دماغ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ عورتوں کے حوالے سے نافرمانی اور منمانی ہے۔ عورت کو کس قدر اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آتے ہیں اور وہ شام کے اندر کچھ معاشرتی چیزیں دیکھ کے آتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں وہاں سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے قائدین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب قائدوں کے قائد اور سب سے عظیم آپ ہیں، اگر کسی اور کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ کے سامنے کیوں نہیں سجدہ ہو سکتا؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَن يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اس کو مناسب سمجھتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میں اس کو مناسب سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَا تُعَدِّ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُعَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، اس رب کی قسم کہ جب تک عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی وہ اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اگر عورت نماز بھی پڑھتی ہو، روزے بھی رکھتی ہو اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتی ہو، لیکن وہ خاوند کے معاملے میں صحیح نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جب تک وہ خاوند کا حق ادا نہیں کرتی اپنے رب کا بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ایک عورت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میں نماز، روزہ، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، شادی سے پہلے جو حلاوت اور مٹھاس تھی اب شادی کے بعد نہیں رہی۔ امام فرماتے ہیں تیرا اپنے خاوند کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟
کہتی ہے شیخ میں تو اپنے ایمان کی حلاوت کی بات کر رہی ہوں، آپ اپنے خامند کے ساتھ تعلق کی پوچھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ خامند کا تعلق میں نہیں پوچھ رہا، یہ تعلق اور ایمان کی حلاوت کا وہ تعلق ہے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، کہ اس وقت تک کوئی عورت ایمان کی حلاوت بھی محسوس نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خامند کا حق ادا نہیں کرتی۔ یہ ترغیب ترہیب کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اگر نماز روزے کے ساتھ ایمان کی حلاوت ہے، اور وہ عورت بھی کیسی نیک اور صالح ہوئی ہوگی جس نے امام صاحب سے آ کر پوچھا کہ مجھے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ دین کے ساتھ تعلق ہو، دین کے ساتھ قربت ہو، اور اگر اللہ کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ بندہ سوچے میں نماز پڑھوں تو مجھے مزہ آئے، میں رات کی تہجد کے لیے اٹھوں تو مجھے سکون محسوس ہو، میں کوئی تلاوت قرآن کروں تو مجھے سرور کی کیفیت مجھے محسوس ہو۔ لیکن آج بازاروں سے جان چھوٹے، باقی فیشنوں سے فرصت ملے، باقی معاملات سے فرصت ملے تو یہ چیزیں ذہن میں آئیں۔ اور ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ شادی نہیں کر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں شادی کر رہی؟ کہتی اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیں مجھ پر خاوند کے کیا حقوق ہیں، تاکہ اگر میں وہ حقوق ادا کر سکوں تو میں شادی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے مختصر ایک جملے میں حقوق بیان کیے کہ اگر اس کے نتنوں سے پیپ اور خون جاری ہو جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جس طرح یہ ناممکن ہے اس طرح خاوند کے پورے حقوق کو ادا کر دینا یہ بھی ناممکن ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں شادی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کی اجازت کے بغیر ان کی شادی بھی نہ کرو۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا تھا نا کہ یہ بولتی بہت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو خیر کی نصیحت فرما۔ اسے بھی کہا تھا لیکن اس کو ایسا نہ مار جس طرح اپنی باندی کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا کس قدر خیال رکھا اور عورتوں کو کتنا مرتبہ دیا کہ کائنات کی سب سے بہترین متاع عورتوں کو قرار دیا اور عورتوں کے لیے جنت کو کتنا آسان بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور خامد کی فرما برداری کرتی ہے، کل قیامت والے دن جب عدالت لگے گی جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اللہ اس عورت کو اجازت دیں گے جا جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جا۔ اور اگر یہ عورت سب کچھ کرنے کے بعد نافرمانیاں کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک باغے ہوئے غلام کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، اسی طرح نافرمان عورت کی بھی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جتنے حقوق ہیں اس کے اوپر، اس کی ادائیگی کے ساتھ عورت کے لیے جنت میں جانا کتنا اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے، اور اگر نافرمانی پہ آئے تو وہ اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ محترم بھائیو، گھر کی آبادی کے حوالے سے ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی بات جو ہے وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ بر وقت بھی آئیں، اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کے آئیں، دوست احباب کو بھی لائیں، تاکہ لوگ اپنے گھروں کی رونقوں کو دوبارہ کر سکیں اور اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہترین طریقے کے مطابق گزار سکیں۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.